نہیں لے رہا ہے اس آدمی، بتائیے اس چیز کو صحیح سمجھ، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وہ اب جو ویسے پینا چاہ رہے ہیں شراب، انہوں نے خیال دیکھیے قرآن میں حرام نہیں آیا صاحب، اس میں فائدہ ہے، میں شراب پی سکتا ہوں، وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ وہ اسٹیبل آدمی ہے، اس کے مائنڈ اپ رائٹ ہے، وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. اور جو ڈسٹیبل ہوتا ہے، ڈس بیلنس ہوتا ہے کسی کیمیکل پرابلم کی وجہ سے اللہ کی طرف سے، تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے. وہی ڈرگ، سیم ڈرگ اس کو بیلنس کر رہی ہے، وہی ڈرگ اس کو ڈس بیلنس کر رہی ہے. جو ڈس بیلنس آدمی کو بیلنس کر رہی ہے اور بیلنس آدمی ڈس بیلنس ہو رہا ہے، تو وہی ایک ہی چیز ہے. تو وہ استعمال کر رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے جو غلط آدمی اس کو نشے کے لیے کر رہا ہے وہ غلط ہے نا، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں نہیں آیا تو لہٰذا میں کروں گا، اور جو میڈیکل کی طور میں نہیں لے رہا ہوں. تو یہ سب باتیں اس نے بنا دی. کس نے؟ ابلیس خان ہے. ابلیس جو ہیں وہ سمجھ لیں معاشرے میں جتنے رائٹ اور رانگز ہیں، لیفٹ رانگز ہیں، نارمز کہتے ہیں، سٹینڈرڈ جو بنے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں. رائٹ بھی وہ بتا رہے ہیں، لیفٹ بھی وہ بتا رہے ہیں. آیات سے تو وضاحت ہو نہیں رہی ہے ابھی. دائیں بھی آ گیا، بائیں بھی، لیکن ایک جگہ سے نہیں آتا. شیطان وہ ہے اوپر سے نازل کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آیات. دائیں سے بھی آ جائے گا، بائیں سے بھی آ جائے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، سامنے سے آئے گا، لیکن اوپر کا سے اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل کر رہا ہے آیات، وہاں سے نہیں آ سکتا. یہ یاد رکھیں، سب جگہ سے آ رہا ہے. اچھا جی، اب سورہ الحجر 15 اس کی 39 اور 40 آیت. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. ابلیس نے کہا اے میرے رب، اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا ہے، ٹیمپٹ کر دیا، میں ضرور ان کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا، خوشنما کر دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو اکساؤں گا، جمع میں اکساؤں گا، سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے. یعنی یہاں پر وہی چیز دیکھیے، وہی تقریباً وہی جملہ ہے کہ میں اکساؤں گا، جمع لوگوں کو اکساؤں گا، جمع کر کے گیدرنگز کے اندر. اور پھر وہی الزام اللہ پہ کہ تو نے مجھے اکسایا. اچھا، یہ نان مسلم سے ڈسکشن ہوتا ہے، کہتے ہیں دیکھیے اللہ نے جو اکسا دیا تو اس کا کیا قصور ہے؟ حالانکہ اللہ نے نہیں کہا میں نے اکسایا اس کو. یہ یاد رکھے پہلی بات، یہ سٹیٹمنٹ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اکسایا. یہاں اللہ نے نہیں کہہ رہا میں نے ابلیس کو اکسایا، لیکن اس کا یہ الزام ہے، ایلیگیشن آن اللہ ہے کہ تو نے ایسا اکسایا. اس نے تو کہا تھا یہ صلاحیتیں ہم نے دے رکھی ہیں، اس سے تو یوز کر سکتا ہے میڈیم. اس کا یہ مقصد ہے تو نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو انکار کر رہا ہے سارا، اس نے مہلت مانگ رہا ہے. تو اب جب مہلت اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو سیز کر دیتا، تو مہلت دی تھی تو چیزیں دی بھی تھی، تو اس نے کہا اس سے کر سکتا ہے زیادہ. اب یہ دیکھیے، میں اس لیے کمپیریزن، کیونکہ ہمارے کرسچن برادران سے میرے ڈسکشن رہتا ہے، تو میں بائبل بھی اس لیے کوٹ کر دیتا ہوں. بائبل میں 2-3 جگہ ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. جینیسس میں 22 ورس، اس کی 1 آیت، 1 ورس ہے، خدا نے ابراہیم کو اکسایا. وہاں شیطان کہہ رہا ہے، وہاں اللہ بائبل میں لکھا ہے خدا نے ابراہیم کو اکسایا. آزمایا اصل میں انگلش میں ٹیمپٹ ہے. اگر انگلش میں بائبل میں آپ دیکھیں گے، یہاں اغوائی کا معنی ہوتا ہے ٹیمپٹیشن، ٹیمپٹ کرنا. تو اس کو آپ آزمایا لکھ دیں، اکسایا کر دیں، کیونکہ یہ لوگ تو جب دل چاہے الفاظ کو چینج کرتے رہتے ہیں. اچھا، اسی طرح جرمایا 20 ورس 7 میں اے خداوند تو نے مجھے اکسایا. یعنی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر. استغفر اللہ، بائبل کے اندر جرمایا ایک پیغمبر ہے، وہ کہہ رہے ہیں، یہاں تو شیطان کہہ رہا ہے قرآن میں، بائبل میں پیغمبر کہہ رہا ہے تو نے مجھے اکسایا. اور جناب ابراہیم کو کہا جا رہا ہے خدا نے اکسایا. اور جناب یہ سب انگلش میں ٹیمپٹیشن ہے. اسی طرح مارک 1 چیپٹر میں، بک میں 13 ورس میں، عیسیٰ جو تھے وہ 40 دن تک شیطان نے انہیں اکسایا. یعنی شیطان نے، جیزس پیس بی اپون ہم، استغفر اللہ، عیسیٰ السلام نے، شیطان نے عیسیٰ کو اکسائے رکھا، ٹیمپٹیشن دیتا رہا 40 دن تک. تو ان سے کہنا بھائی تم پہلے اپنی بائبل میں دیکھ لو کون کس کو اکسا رہا ہے، کہاں اللہ اکسا رہا ہے، کہاں شیطان جو ہے اکسا رہا ہے عیسیٰ السلام پیغمبر کو. جبکہ ہم مانتے ہیں عیسیٰ السلام اتنے آسانی میں ایسے تھوڑے جو چاہے شیطان نے انہیں، جبکہ وہ خدا کا بیٹا سمجھ رہے ہیں. استغفر اللہ. بہرحال یہ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ الزام ہے شیطان کا کہ تو نے مجھے اکسایا. بائبل میں تو خیر پتہ نہیں کون کون پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکسایا. ایک اور بات یہاں خاص بات ہے کہ یہاں پر وہ کہتا ہے میں ضرور ان کے لیے زمین کو مزین کر دوں، خوشنما کروں گا، اور میں ضرور ان کو سب کو جمع میں اکساؤں گا. تو مزین دیکھیں زمین کو کتنی مزین کی جا رہی ہے. زمین دیکھیے آپ نے مزین کتنی کی جا رہی ہے، نہیں نوٹ کیا آپ نے؟ سورہ نساء 4
اور اس کی 119 آیت. وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا اور ان کو میں ضرور تمنائیں کروں گا اور ان کو ضرور میں امر کروں گا، پس وہ ضرور مویشیوں کے بھی کان کاٹ ڈالیں گے، اور میں ضرور ان کو امر کروں گا کہ پس وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے علاوہ ولی سرپرست پکڑے گا پس تحقیق وہ نقصان اٹھائیں گے جو کہ واضح نقصان ہوگا. اب یہ کیا کیا آرڈر کر رہا ہے؟ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. تو یہ بات جو انہوں نے ابھی جو بتایا کہ میں تم کو گمراہ کروں گا، راہ اگر پتہ چل جائے آدمی کو تو وہ صراط مستقیم پہ تو بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اٹ از ناٹ انف ٹو نو دا اسٹریٹ پاتھ، کہ یہ کوئی بات نہیں اگر آپ کو سیدھا راستہ پتہ چل جائے تو آپ صحیح ہو جائیں گے. صحیح جب ہوں گے جب راستے میں دیکھیں کہ سامنے ہی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. خالی یہ تھوڑی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کی آیت اس وضاحت ہو گئی، لیکن اس کو سامنے پہچاننا شروع کر دیں کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، کنٹینیوس پہچاننا شروع کریں تو وہ گمراہ کرے گا. پھر وہ گمراہ کرے کیونکہ وہ کہتا ہے میں لوگوں کے لیے بیٹھوں گا کہ لوگ آئیں گے راستہ پوچھتے ہوئے، سمجھ میں آ جائے گی، پھر بھی وہ بیٹھا ہوا ہے دائیں آگے سے بھی آئے راستے تو آپ کو ادھر مس گائڈ کرے گا. دوسرا وہ کہتا ہے ان کی تمناؤں میں امر کروں گا. وشفل تھنکنگ، تمنائیں. تو اس طرح کی کنجیاں مل رہی ہیں بازار میں، کتابیں مل رہی ہیں، یہ کر لو گے تو اتنا ثواب ملٹیپلائی کر کے خوب سارا اپنا وزن کر رکھا ہے. تو یہ آپ کی تمناؤں میں امر کر رہا ہے وہ آرڈر. پھر جناب فلا یبتکن آذان الانعام، واہ یہ بڑی زبردست بات ہے. اور وہ ضرور امر کرے گا مویشیوں کی بھی کان کاٹ ڈالیں. یعنی ایسا آرڈر کر رہا ہے کہ آپ مویشیوں کی بھی کان کاٹ ڈالیں. اب مویشی کی آپ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے مویشی پکڑا آپ نے، گائے پکڑی اس کا کان کاٹ دیا. یہ ایک ایکسپریشن لینگویج میں آپ نے تو جانوروں کے بھی کان کاٹے ہوئے کہ تو اس طرح کے یہاں ایکسپریشن جانوروں کو کان کاٹ کے بیٹھے ہوئے، یعنی اللہ کی آیت سن کے ہی نہیں دے رہے تو جانور کے کان کاٹے ہوئے. تو جانور تھوڑی سمجھتا ہے کچھ، تو آپ بھی ایسے بنے ہوئے کہ اتنے زیادہ کان کاٹ لو کہ سمجھ کے نہیں دو. ایک چیز اور میں ضرور ان کو امر کروں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا. بہت ساری چیزیں ہیں، ایک چیز ضرور بتاتا ہوں میں. ہمارے معاشرے میں ایک چیز سلسلہ چلا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک چیز چلی ہوئی ہے کہ کہنے لگے محمد شیخ آپ تو قرآن پہ بلیو کرتے ہیں، قرآن میں آپ بتائیں قرآن میں داڑھی رکھنے کا لکھا ہوا ہے کہ آپ داڑھی رکھیں. اچھا عورتوں بھی یہ ہے، مطلب مرد عورتیں بھی کہیں آپ کی داڑھی، ان کی داڑھی کہاں ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں، الٹا سوال ان سے کرتا ہوں کہ یہ بتائیے قرآن میں تو یہ آپ نے داڑھی جو کاٹی ہوئی ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ داڑھی کاٹ دیں. کیونکہ مرد حضرات جنرلی اسپیکنگ ان کے اندر ٹیسٹوسٹیرون بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کوئی ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے پتہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ میل ہارمونس، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ بال نکل آتے ہیں، یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور جن عورتوں کے ایسٹروجن ہوتا ہے جو زیادہ فیمننس ہوتی ہے ان کی، اگر ان کے تھوڑا سا ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھ جائے تو ان کے بھی ایک آدھ بال نکل آتا ہے. تو وہ جلدی سے پلک اپ جا کے بیوٹی پارلر جا کے سب صاف ستھرا کر لیتی ہیں. گڈ، نو پرابلم، دیٹ دے مسٹ ڈو اٹ. اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیمنن بنایا ہے، ان کی فیمننس زیادہ سامنے آنی چاہیے. تو آپ حضرات کس لیے کاٹ رہے ہیں اپنے چہرے، صاف ستھرے کس لیے کر رہے ہیں؟ تو میرے حضرات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ جتنے میسکولن میلز ہیں ان کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طور پہ داڑھی کا سسٹم رکھا ہے. اگر وہ کاٹ رہے ہیں تو ان کو جواب دینا چاہیے کیوں کاٹی. رکھنا تو ایسے نارمل سی بات ہے. میں کہوں پوچھے شیخ صاحب نے سر پہ بال کیوں رکھے ہوئے؟ سر پہ بال رکھنا تھوڑی، بال تو ہوتے ہی سر پہ ہیں جیسے مردوں کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے. کہنے تو پھر بنا کیوں رہے ہیں آپ؟ میں نے کون آدمی بھائی چھوڑ دوں کہ ناخن کاٹ رہا ہوں نہیں کاٹ رہا. تو اگر میں ناخن کاٹ رہا ہوں تو ایسی میں بال بھی کاٹ رہا ہوں سر کے، چھوڑ تھوڑی دوں گا کہ یہاں تک بال ہو جائے میرے. تو میں بال کاٹ رہا ہوں سر کے تو داڑھی بھی کاٹوں گا. داڑھی کاٹ نہیں رہا میں، داڑھی بالکل جس طرح ناخن کاٹ رہا ہوں اس طرح سر کے بال کاٹ رہا ہوں، اسی طرح میں داڑھی کے بال بھی نارمل رکھ رہا ہوں. ایک نارمل پروسیجر ہے ورلڈ کا ہے.
اگر آپ بالکل کلین شیو کر دیں گے سر کے بال تو کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی آپ نے سر کے بال کیوں گنجے ہوئے؟ تو میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے داڑھی کے بال کیوں کاٹے ہوئے؟ نارمل رہے جس طرح اللہ نے بنایا بال کا. لیڈیز کاٹ, اچھا لیڈیز اگر فرض کرو کل ہلکے ہلکے بال نکالے اور نہ نکالے پھر آپ کو کیسے لگے گا؟ کہ نہیں ہلکی قدرت یہ نہیں کاٹ رہی میں, اور تمہیں دیکھے اس طرح غور سے کیا لگے گا؟ ہاں تو آپ سوچے اب آپ کاٹ کے اس کو کیا لگ رہا ہے؟ غیرن خلق اللہ, جو اللہ نے تخلیق کیا مرد کے چہرے پہ اگر بال دیے تو بال اس کے چہرے پہ ہونے چاہیے, لڑکی کے نہیں دیے تو ہے تو نکال دے, وہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, وہ بلیو کریں آپ. کا مقصد یہ تھا صرف اتنا سا کہ اللہ نے تو جو تخلیق مرد کو جیسا کیا یا عورت کو کیا اس میں آلٹریشن نہ کرے یا تبدیلیاں نہ کرے. اور شیطان جو ہے ضرور پکڑتا ہے, شیطان لوگوں دوست اللہ کے علاوہ جو کوئی پکڑے گا اللہ کے علاوہ, جو کوئی شیطان کو اللہ کے علاوہ سرپرست پکڑے گا پستا ہے کہ وہ نقصان اٹھائے گا جو کہ واضح نقصان ہوگا. یعنی ساری لیکچر اس باتوں میں بتانا ہے جو کہ اس کو دوست بنا رہا ہے, اس کو پروٹیکٹر بنا رہا ہے, اس کو واضح نقصان پہنچ رہا ہے, واضح نقصان. تو اس لیکچر کا مقصد بیسک یہ ہے کہ ہم اس شیطانی جو وار ہیں اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں, ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم میں, اور اس وقت جب شیطان ہم پہ حملہ کر رہا ہے یا ہم پہ کس طرح وہ گمراہ کر رہا ہے تو ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ شیطان ہے, یہ میں نہیں ہوں. عام طور پہ آپ یقین کیجئے اس حد تک بعض دفعہ شیطان ہمارے ساتھ ملوث ہے کہ ہم وہ اپنی ذات کا حصہ بن چکا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں. بیسیکلی وہ آپ نہیں ہیں, آپ کا وکٹمائز ہے آف دا شیطان. شیطان نے آپ کو مس کر رکھا ہے ہم سب کو. تو کس طریقے سے آج ڈفرینشیٹ ہو جائے گا کہاں شیطان آپ کو کس طرح کر رہا ہے, یہ دھوکہ دے رہا ہے, فریب دے رہا ہے, مایوس کر رہا ہے, سب چیزیں آپ کو آج پتہ چلیں گی انشاءاللہ. تو ہو سکتا ہے کچھ آیتیں ایسی بھی آ جائیں جو ابلیس کے ساتھ بھی ہوں, لیکن زیادہ تر وہ آیتیں آئیں گی جو شیطان سے ریلیٹڈ ہیں. سورہ الاعراف 7 اس کی 19 آیت. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے آدم تو اور تیری زوج جنت میں ٹھہرو, پس کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو, اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا, پس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ انیشلی یہ اس وقت ہم یہاں سے چلیں گے. آدم اور اس کا جوڑا جو جنت میں تھا اور جو جنت میں سے نکالا جائے گا, جو جنت میں سے نکالا جائے گا وہ کس طرح ہوگا, وہ ہم وہاں سے چلیں پھر یہاں پر کس طرح, ہر جگہ کس طرح گمراہ کرنے والا ہے. تو انیشلی ہم آدم سے چل رہے ہیں. تو آدم اور تمہارا جوڑا مطلب ہو گیا نفسیاتی جوڑا ایک انڈیویجول کا. یعنی آپ ایز اے مرد, آپ کے ذہن میں ایک مذکر مؤنث ہے, ایز اے فیمنن مذکر مؤنث ہے, ان کا جوڑا اور ان کا جوڑا, انڈیویجول ایک آدم ہو جائے گا. ایک آدمی ہے, ایک آدمی ہے, دونوں آدمی ہیں. یا آپ آدمی کہیں گے نا, یہ بھی ایک آدمی کو ایسا کرنا چاہیے, آدم کو ایسا, آدمی کو ایسا کرنا چاہیے, انسان کو ایسا کرنا چاہیے. عورت مرد کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب عورت مرد کا فرق آتا ہے ایز سیکس پوائنٹ آف ویو سے یا کسی اس پوائنٹ, تب وہ اللہ تعالیٰ مرد عورت کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے. تو جب اللہ نے کہا آدم تم اور تمہارا جوڑا, یعنی ایک شخص, ایک ہیومن بینگ واٹ ایور ان دس کانٹیکسٹ, تو اللہ کہہ رہا ہے تم دونوں اس جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھاؤ پیو, لیکن اور اس درخت کے قریب مت جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور تم دونوں اگر جاؤ گے تو تم ظالم میں سو جاؤ گے. تو اب یہ دو جو ہے یہ میں نے بتا دیا میسکولن اور مؤنث کا جوڑا ہے. دیکھیے آگے کیا ہوگا. اچھا ایک سیکنڈ, یہ درخت کو میں یہاں بتاتا چلوں. درخت, اب دیکھیے یہ کیونکہ جنت ایک مثل بیان ہے, اسی طرح درخت بھی ایک مثل ہے, ایگزامپل ہے. جنت کے اندر جو کچھ ہے وہ ایگزامپل کے طور پہ بتایا گیا. سورہ ابراہیم 14 سورت ہے, اس کی 24 سے لے کے 26 تک. مثلو کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ. یہ آپ سنیں, مثال ایک کلمہ خبیث کی ایسی ہے جیسے ایک درخت خبیث.
مثل کلمتن خبیثتن کشجرتن خبیثتن، ایک کلمے خبیث، ایک خبیث کلمہ، خبیث ورڈ، برا کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے برا درخت، یعنی برے لفظ کی، برے بات کی، برے قول کی مثال ایسی ہے، کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے برا درخت. اسی طرح اسی آیت میں لکھا ہے مثلاً کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن، یعنی ایک ایسے مثال کلام کی، اچھے کلام کی مثال ایسی ہے جیسے اچھا درخت. اس آیت سے، ان دو آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے کلمے کی مثال دی ہے اچھے درخت سے. ایکچولی سمپل سی بات ہے کہ جنت کیونکہ مثل بیان ہے تو اس میں درخت بھی مثل کے طور پہ ہوگا. تو اللہ نے خود بتا دیا کہ برے کلمے کی مثال، بیڈ ورڈ از لائک اے بیڈ ٹری، اے گڈ ٹری از لائک اے گڈ ورڈ از لائک اے گڈ ٹری. تو اللہ جب کہہ رہا ہے کہ تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، کھانا نہیں درخت کے قریب مت جاؤ. لکھا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تقربا کہتے ہیں قریب جانا. ڈو ناٹ گو نیئر دا ٹری، قریب مت جانا اس درخت کے قریب جانے سے کیا ہوگا؟ تم ظالموں میں سو جاؤ گے. تو یہاں درخت کو ہم کیا سمجھیں گے؟ مثل کے طور پہ ایک برا کلمہ. کیونکہ برا کلمہ کون بتائے گا؟ شیطان پہ تو لیکچر سن رہے ہیں، شیطان ہی بتائے گا نا. اب دیکھیں جب شیطان آگے بتائے گا تو وہ کلمہ ہو جائے گا برا. اسی قرآن میں باہر بھی ہے اندر بھی، اسی فتنہ بک. کیسے کرے گا بھی دیکھیے. ابھی جنت کو آپ دیکھیں اور مثل بیان کیا گیا جنت کے بارے میں. سورہ طہ 20 اس کی 118-119. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا وانک لا تظمأ فیها ولا تضحا، بے شک یہ تیرے لیے نہیں ہے کہ تو اس جنت میں بھوکا اور نہ ہی یہ کہ ننگا رہے، اور یہ کہ تو اس جنت میں نہ یہ کہ پیاسا رہے گا اور نہ کسی بھی شے کا شکار بنے گا. اب یہ جو عربی میں پریپوزیشن لگا ہوا ہے ہا ریفر ٹو جنہ، پیچھے اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی جنت کی آیت. تو اللہ نے اس جنت کو ڈیفائن ایسا کرا کہ اس جنت، جس جنت میں آپ رہیں گے تو آپ کی جو نفسیاتی طور پہ جو سیٹسفیکشن ہوگی وہ کیا ہوگی کہ نہ تو آپ بھوکے رہیں گے اس جنت میں. اس جنت کی بات ہو، اس باغ کی، جنت مینس باغ. اس باغ میں آپ بھوکے نہیں رہیں گے، اس باغ میں آپ ننگے نہیں رہیں گے، اس باغ میں آپ پیاسے نہیں رہیں گے، اور اس باغ میں آپ کسی چیز کے شکار نہیں بنیں گے. نہ آپ کی فیلنگز ہرٹ ہوں گی. شکار کا مطلب شی ول ناٹ بی ہرٹ، فیلنگز ہرٹ نہیں ہوں گی، زخم نہیں لگیں گے آپ کو اس جنت میں. جس جنت میں آدم اور جوڑا رہا کہ تم کھاؤ پیو اس باغ کے اندر، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اور یہ بتایا گیا. اور اس کے اندر بتا دیا نہ تم پیاس. اچھا اب ایک تو عام سی بات ہو رہی جیسے پیاس، جیسے اگر آپ پہلا لے لیں بھوک. ایک تو بھوک ہوتی ہے ہم کھانے کی بھوک ہوتی ہے، لیکن ایک ہم نفسیاتی، ہم دونوں لے رہے ہیں فزیکل، کیونکہ فزیکل اور نفسیاتی طور پہ ہی جنت کو ڈیفائن کر رہا اللہ تعالیٰ. تو ہم نفسیاتی طور پہ ہم سمجھے کس چیز کی بھوک ہوتی ہے انسان کو. ایک تو ہوتی ہے بادشاہ بن جاؤں، پاور ہو میرے پاس. ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس بادشاہ تو پاور، اس کی بھوک ہوتی ہے. لیکن اس جنت میں نہیں ہے. جب باہر آ گئے جب ہے صاحب یہ سمجھیں اس جنت میں نہیں ہے. جس جنت کا اللہ ذکر کر رہا ہے وہاں بھوک ہی نہیں ہوگی. تو آپ کو بھوک کون سی ہے؟ آپ کو بادشاہت کی پاور کی ضرورت نہیں ہے، نہیں چاہ رہے آپ. دوسری چیز ہے اس میں کہا کہ آپ ننگے نہیں رہیں گے آپ. اچھا ایک تو فزیکل تو سب سمجھتے ہیں. ایک دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے کو پتہ چل جائے، چھپاتے رہتے ہیں زندگی، اس کو کور اپ کرتے رہتے ہیں. تو وہاں آپ ایسا کام ہی نہیں کریں گے تو آپ چھپائیں کیا؟ یہ تو غلط کام کرتا ہے تو آدمی چھپاتا ہے نا، کور اپ کرتا ہے اپنے آپ کو، لبادے خوب سارے لبادے پہنتا رہتا ہے مختلف غلط کام کر کر کے. تو وہاں پر آپ کو یو وونٹ فیل، یو نیکڈ نہیں رہیں گے آپ، تو آپ کو کور اپ ملتا رہے گا. تو وہاں پر آپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ تمہیں پیاس تو لگی ہے صاحب نالج کے پیاسے ہیں، کہیں سے ہمیں نالج مل جائے. تو وہاں پر کسی کو امپریس کیا کرنا، کچھ کرنا ہی نہیں. وہاں پہ پیاس، اس کی نالج کی بھی ضرورت نہیں، کو پیاس نہیں لگا. یہ تو ہم ایک دوسرے کو بتانے کے لیے، کیونکہ اپنی برائیاں چھپانی ہے تو نالج لے کے دوسرے کو بتانے کے لیے، اس کی پیاس نہیں ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت ایسی بیان کی ہے جس کے اندر کسی طرح کی آپ کو ڈیزائر نہیں ہے اس طرح کی جو اب ہے. اور چوتھی چیز ہے وکٹیمائز نہیں ہوں گے، کوئی آپ کو
شکار نہیں بنیں گے, آپ کی کوئی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچے گی. یہ 4 چیزیں اس جنت میں ہمیں میسر تھیں ہیں, لیکن اب شیطان کو کس طرح نکلوانا ہے یہاں سے, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ اس درخت کے قریب مت جانا, یعنی وہ کلمہ, درخت کا مطلب وہ کلمہ, وہ برا کلمہ جس کی طرف شیطان راغب کرے اس کی طرف مت جانا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ورنہ یہ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی. آئیں گی نہیں آئیں گی؟ اب سورۃ طہ 20 اس کی 120 آیت. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. بس شیطان نے اس آدم کی طرف وسوسہ ڈالا, کہا کہ اے آدم کیا میں تجھے ہمیشگی کے درخت کی طرف دلیل دوں, اور ایسی مملکت جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا. یہ اب دیکھیے, یہ ہمارے جو لیکچر کا ڈسکشن ہے وہ ہے شیطان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. تو اب یہاں پر, اس سے پہلے تو آپ یہ سمجھ گئے واضح طور پہ کہ وہ جنت کیا ہے, باغ جس میں آپ پیاس سے نہیں رہیں گے, بھوک نہیں لگے, یہ سب پتہ ہے نا آپ کو. اب یہاں پر کہتا ہے, اب وہ شیطان کیا کہہ رہا ہے, کیا آدم سے کہہ رہا ہے کیا میں تمہیں دلیل دوں. درخت کون سا تھا؟ درخت تھا کہ جس کے تم, اللہ نے کہا تم جاؤ گے تو تم ظالموں میں سو جاؤ گے. یہ کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں دلیل دوں اس درخت کی جہاں ہمیشہ کی درخت ہے, وہ ایٹرنٹی, ہمیشہ, خالدین جسے کہتے ہیں, ہمیشہ کا درخت ہے یہ, اور ایسی بادشاہت یا ایسی مملکت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. 2 چیزوں کی انہوں نے بات کی. کس نے؟ شیطان نے 2 چیزیں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ 2 چیزوں کو اگر آپ دنیا میں ریلیٹ کریں, کون آدمی ایسا ہے یہاں پر جو مرنا چاہتا ہے؟ کوئی ایسا آدمی ہے؟ کوئی ہے سوسائٹل یہاں پر؟ کوئی نہیں ہاتھ اٹھا رہا, کوئی نہیں مرنا چاہ رہا نا. یہی شیطان نے کہا کہ کبھی موت نہیں آئے گی تمہیں. یہ دیکھو ایسا درخت ہے کہ جب کبھی آپ ہمیشہ رہیں گے آپ یہاں, اور آگے ایسی مملکت, ایسی بادشاہت یا ایسی کنگڈم جس کو کبھی زوال ہی نہیں آئے گا. تو ہمیشہ پکا ہی پکا پلان ہے یہاں رہنے کا, پکا ہی پکا پلان ہے یہاں رہنے کا. یہ شیطان ہم کو اس طرح گمراہ کر رہا ہے, یہ آپ کو ریلائز کراتا ہے کہ ایسا درخت ہے یہ. کون سا ایسا درخت؟ کون سا درخت جس درخت کو اللہ نے کہا تھا قریب جاؤ ظالم ہو جاؤ گے؟ وہ درخت کیا تھا؟ کیا تھا درخت وہ؟ یہ برا تو کلمہ بول رہا ہے یہاں پر, وہ یہ برا کلمہ ہی تو بول رہا ہے کہ ایسا درخت ہے کہ ہمیشہ رہے گا. یہ برا کلمہ ہو رہا ہے, یہ اس کی بات سن رہے ہیں آپ, یہی تو سن رہے ہیں. یہ برا کلمہ ہی یہ بول رہا ہے کہ یہ ایسا درخت ہے جو ہمیشہ رہے گا. اللہ کی بات کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے کہ یہ ایسا درخت, ایکچولی تو گمان کروا رہا ہے آپ کو, یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ یہ ایسا درخت ہے کہ جو ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ کا درخت ہے یہ, یعنی ٹری آف ایٹرنٹی. یہ اس نے آپ کو اس درخت کے بعد قریب یعنی ایسی بات جو کہنا, یہ برا پر, اور ایسی بادشاہ جو کبھی ختم نہیں, ایسی مملکت یا ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ مر کے زندہ ہو جاؤ گے, ہمیشہ زندگی رہو. تو بیسیکلی ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کو مرنا ہے, لیکن اس ریالٹی کو وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا. تو انہوں نے جنت میں آپ کو ایسی بات کہنی ہے کہ آپ درخت کے قریب کیسے جائیں گے, بادشاہ آپ کو ملا رہا ہے. اور آگے دیکھیے اور بھی بات دیکھیے کیا کہیں گے وہ شیطان. سورہ اعراف 7 اس کی 20 آیت. پس شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا, فوسوس لہما الشیطان. الاعراف 7 اس کی 20. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. پس شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کی برائیاں جو پیچھے چھپی ہوئی تھیں ان کے لیے ظاہر کر دے. اور اس شیطان نے کہا کہ تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا ہے سوائے یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ. اور اس نے ان دونوں کو تقسیم کر دیا کہ بے شک کہ میں تم دونوں کے لیے نصیحت کرنے والا میں سے ہوں.
اب جناب پہلے تو اس نے پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا، اس نے یہ بولا تھا کہ ایسی مملکت جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور دوسری یہ کہ تم خالد، یہ درخت ایٹرنیٹی درخت ہے، ایسا درخت جو ہمیشہ ایسی بات ہے، جیسا کلام ہے، ایسی کہ ہمیشہ رہو گے تم. یہاں پر نیچے میں بتاؤں گا، نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تم فرشتے بن جاؤ گے. یہ اس درخت سے اس لیے روکا ہے سوائے یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ اور یا ہمیشہ رہنے والوں میں سو جاؤ گے. اب ایک چیز بتائیے، فرشتہ پہلے تو کہا تھا مملکت، اور یا پھر کہا کہ ایسی زندگی جو ہمیشہ رہو گے. وہ ایسا درخت ہے جس سے ہمیشہ کی زندگی ملے گی. یہاں بولا کہ تم فرشتے رہ جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ کی زندگی ملے گی. او تکون من الخالدین، تم ہمیشہ زندہ رہو گے. یہ انہوں نے یہاں پر یہ کہہ دیا. روٹ میننگ ہے تو اس میں پاور کا بھی آتا ہے، اونر، مالک، ملک، ملکیت. تو کچھ پاور سے بھی آتا ہے، پوزیس اون کرنے کے لیے، تو ایسا کوئی اون کر لیں وہ. تو ایسی چیز بنائی کہ تم اونر بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے، مالک، فرشتہ بن جاؤ گے. پاورفل چیز ہے نا وہ. یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے فرشتوں کے بارے میں. تو وہ کہہ رہا ہے ایسے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ رہو گے. یہ لیکن یہاں اوپر اب ایک بات اور ہے کہ اس نے دھوکہ وسوسہ لہم الشیطان، تو اس نے دھوکہ دے رہے. اس بات پہ کس طرح آدمی دھوکے میں آئے گا کہ یہ بات کو صحیح سمجھ لے. ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی بھی بات کو کرانے کے لیے پہلے آدمی کے ذہن میں کوئی بھی پلان ہے. فرض کو میرے عام لائف میں کوئی پلان ہے کہ میں یہ بات کنونس کروانا چاہتا ہوں لوگوں سے، تو وہ اصل بات کو میں نے بڑا چھپا کے رکھنا پیچھے، آگے سے ادھر ادھر سے باتیں لا کے پھر اپنی بات وہ جو لانی تھی ایسے لائی گئی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اس طرح کی بات کہہ رہا ہوں. تو لیکن شیطان کو جب ایک بات منوانی تھی، غلط کام کروانا تھا، یعنی اس درخت کو قریب پہنچوانا تھا، اپنی کلام کی بات منوانی تھی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے آپ کو کمزور کرتا ہے. وہ کس طرح کہ اللہ اس میں لکھا ہے پس شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کی برائیاں جو پیچھے تھیں ان کے لیے ظاہر کر دے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پہلے آپ کو آپ کی برائیاں، آپ کی کمزوریاں سامنے لائی گئیں. جب آپ کی برائیاں یہ کمزوریاں سامنے آ گئیں، اب وہ ایکشن کروائے گا اور پھر بتائے گا کہ کیونکہ وہ چیز پہلے آپ کے سامنے آتے ہی آپ کمزور پڑ گئے. تو شیطان نے پہلے ان کی کمزوریاں سامنے لایا. جب کمزوریاں سامنے لے آیا تو کمزور ہو گئے وہ. تو پھر کہا کہ تمہیں اس لیے روکا. دیکھیے وہی لکھا ہے پر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان دونوں کی برائیاں جو چھپی ہوئی تھی پیچھے تھی ان کے لیے ظاہر کر دے. اور اس شیطان نے کہا کہ تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا ہے سوائے یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ. اب آگے بات کی، پہلے برائیاں سامنے لے آیا اور پھر یہ کہا کہ یوں روکا ہے درخت کے لیے تاکہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. تو اسی طرح اب دیکھیے یہ دھوکہ ہو رہا ہے اور کنٹینیو کس طرح دھوکے میں آ رہا ہے. سورہ اعراف 7 اس کی 22 آیت، فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. پس اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ کے ساتھ دلیل دے کر پس ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، پس ان دونوں پر ان کی چھپی ہوئی برائیاں ظاہر ہو گئیں اور ان دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے ٹاکنا شروع کر دیا. اور ان دونوں کے رب ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو ندا دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے روکا نہیں تھا؟ اور کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کے لیے کھلا دشمن ہے؟ اب یہاں پر پیچھے تو بتا دیا کہ کس طرح وہ دھوکہ دے رہا ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے شیطان نے دھوکہ دے کے یہ ایڈ کروا لیا. اب آپ یہ دیکھیے ان کے پیچھے جو جہاں اللہ کہتا ہے کہ ان دونوں کی اب وہ جنت میں کیا کیا تھا، پھر دیکھیں جنت میں کیا تھا کہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، ننگے نہیں رہیں گے، اور چوتھی شکار نہیں. ہم اب جب آپ نے کیا تھا آپ کو سب بھوک لگنے لگی.
ہے نا. اب پاور چاہیے مجھے, اور کیا چاہیے؟ نالج کی پیاس آ رہی ہے اب, نالج کا پیاسا ہوں میں, کہتے پھر رہے ہیں بھائی پیاسا ہوں میں, اور کیا, زخم بھی لگ رہے ہیں, افسردہ بھی ہو رہے ہیں.